اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی معزز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے کورس 2 میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم کورس کو مسلسل سیکھتے سیکھتے اس کا نصف سے زیادہ حصہ کر چکے، اور جو 3 صفحہ ہم نے ٹوٹل 5 صفحات کو کرنا تھا، جن میں سے 3 ہم کر چکے، اور چوتھا صفحہ انشاءاللہ آج ہم اللہ کے خصوصی فضل سے شروع کریں گے، اس کا پہلا اشارہ پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اب خود سے بھی قرآن پاک کو پکڑ کر اس کا ترجمہ کرنے میں، اس کو سنتے ہوئے جب کبھی موقع ملے اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنے کا، اس کو جاننے کی آپ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے چونکہ مڈ کوئز کے بعد ہم دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، تو جنرلی ان 5 صفحات کے مضامین میں اوورال تو یہ ہدایت کا ایک سفر ہے جس کا احاطہ کیا جا رہا ہے کہ متقین جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کافرین منافقین کی کیا نشانیاں ہیں، پھر قرآن ایک خوبصورت دعوت دے رہا ہے، پھر اس دعوت کے اوپر قرآن چیلنج بھی کر رہا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کیا خوشخبری اور کیا ڈر اور کون سی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جنرلی مضمون ہے۔ پچھلے 3 صفحات ہم کر چکے ہیں، لیکن استفادے کے لیے یوں کرتے ہیں کہ ایک کوئک اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو آئیے کون کروائے گا، ایک ایک صفحہ کرواتے جائیں اور ایک ایک ہی بار، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کروا رہی ہیں یہ زبیر اختر جی بردر۔ سر پہلا ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی تعریف۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، متقیوں کی صفات۔ جی بردر فیصل، دوسرے صفحے کے اشارے۔ جی سر، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں تو یہ آپ کی اپنی طرف ہوتا ہے نا ہاتھ کا رخ، تو یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہوا کہ آپ یوں کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یوں اپنے سامنے۔ جی سسٹر فرح۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ الحمدللہ۔ تو یہ جو 3 صفحے ہیں یہ ذرا ہمارے ذہن میں سارے مضامین آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج چوتھا صفحہ ہے، اور چوتھا صفحہ جو ہے یہ شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے، آپ اگر پیچھے آپ کو ذہن میں ہو تو ہم نے قرآن نے جو چیلنج کیا تھا کہ تم لوگ جو ہیں ایک اس جیسی کوئی بنا لاؤ، آیت ساری بات چل رہی تھی، اور پھر اب آگے بات جو شروع ہو رہی ہے اس میں آ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یہ جو لفظ فَاتَّقُوا ہے وہاں سے ہوا وعید، وعید ڈر، ٹھیک ہے جی، وارننگ، اس معنی میں یہ دی جا رہی ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو۔ تو یہاں سے یہ اشارہ ہم لے رہے ہیں، اور اگلی لائن کے اندر پھر آ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ، تو یہ بشر الذین بشارت ہے، خوشخبری ہے، تو یہ دونوں الفاظ یہیں سے آیہ مبارکہ سے اٹھائے گئے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم اسی صفحے میں دیکھیں گے بعودہ کا لفظ ہے آگے، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، تو اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال یہاں پہ بیان کی ہے، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خاسرون جو ہیں خسارہ والے یا گمراہ لوگ، ان کے حوالے سے ہم اشارہ پڑھیں گے، اور پھر چوتھا اشارہ جو ہم پڑھیں گے وہ آپ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیفا تکفرون، یعنی آیہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے کیفا تکفرون باللہ، کیسے کر سکتے ہو تم سب کفر یا انکار اللہ کے ساتھ، تو کفر کیسے۔ تو یوں انشاءاللہ یہ مضامین جو ہیں چوتھے صفحے کے ہم چاروں اشارے کریں گے،
آئیے اس کو اپنی اسی طرح، اب یہ چوتھی انگلی ہمارے ہاتھ کے اوپر الحمدللہ یہ ہمیں سارے نظر آ رہے ہیں. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. جی سسٹر مسز نصر اللہ کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ہے وعید و بشارت، دوسرا مچھر کی مثال، تیسرا گمراہ کون ہے، اور چوتھا ہے کہ اللہ کا کفر کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ کیسے ہو. کیسے، بس آپ یہ اشارے ذہن میں رکھیں، یہ جو یہاں پہ لکھے ہیں کفر کیسے. بردر زبیر کروا دیں، اور امید ہے آپ لوگ ساتھ ہاتھ پر بھی کرتے ہیں تاکہ ہاتھ پر پکے ہو جائیں. جی جی سر. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے. کفر کیسے، ایکسیلنٹ. تو جی تیسری دفعہ بھی کروا دیں، 3 تو کم از کم ہمیں کروانا چاہیے نا، کوئی نئی چیز جب شروع کریں تو اچھا سا ہمیں. تاکہ آج بردر ظفر عباس کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. جی ٹھیک ہو گیا. تو آج ماشاءاللہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ بھی آگے آ رہے ہیں، رقم ہی سننے میں آتا ہے، تو آپ لوگ کی آوازیں بھی سننے کو مل رہی ہیں الحمدللہ. تو اس کے شارٹ والے اشارے جو ہیں وعید، مچھر، گمراہ اور کفر، اور آج ہمارا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت کے حوالے سے. اور میں پہلے بات کر چکا کہ پہلی آیہ مبارکہ میں آتا ہے فاتقوا النار، ڈرو، تو خوف دلایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے تو وہ کون سے لوگ ہیں کس کانٹیکس میں بھی دیکھیں گے، اور پھر آگے خوشخبری دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، تو وہاں سے بشارت کا لفظ آیا ہے وبشر الذین. تو آپ کو پتہ ہے پچھلی آیات میں ہم نے اللہ رب العزت نے جو قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے تو انہیں کیا کہا تھا، اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن کی صورت کی طرح کی کوئی صورت بنا لاؤ. اور اب اللہ جو اس سارے کے باوجود، یہ سب بتانے کے باوجود، اس چیلنج کے باوجود جو ابھی بھی نہیں قبول کرتے، تو اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم نہ ایسا کر سکو گے ہرگز نہیں، تو پھر تیار ہو جو. اب انہیں صحیح دھمکی مل رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم پھر ڈرو اس آگ سے. اور اس آگ کی خطرناکی کا کیا عالم ہے وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری، جنہوں نے قبول کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن نہیں مان رہے ان کے لیے ڈر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس سے وعید، انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بشارت، اور پھر وہاں ہمیشہ کا رہنا اور وہاں کے انعامات. تو بڑی خوبصورت آیات مبارکہ ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے کام کر دیا آسان کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے. QC1 کیا ہوا ہے، 2 کے آپ نے اسباق پڑھے ہوئے ہیں، تو یقیناً بہت سی چیزیں آپ کو آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئیے اب آپ کے ساتھ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو اب فا تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا اور ان بھی نہیں پوچھوں گا. اب یہ چیزیں بہت دفعہ دہرا لی. لم کا معنی ایک دفعہ مجھے بتا دیں. نہیں، تو ڈیڈ ناٹ نہیں اور ڈیڈ ناٹ والا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے تفعلو، یہ کیا ہے؟ امر. امر کیسے ہے یہ بتائیں جی. فضیل طارق بتائیں یہ تفعلو کیسے ہے؟ ٹیبل میں کہیں پڑھا ہے آپ لوگ؟ سر یہ مضارع ہے، اس میں تے پہلے لگا ہوا ہے، مضارع کی نشانی تے لگی ہوئی ہے. تفعلو مضارع کا ایسا بنتا ہے کوئی؟ تفعلو بتائیں مجھے. فعل نہیں، فعل نہیں ہے. اچھا وہ تو ہوتا ہے لا تفعلو، یہ تو لکھا ہوا ہے لم تفعلو. لمبی نا سر کے لم لیے کو آ لم رہا کی ہے وجہ نا، سے وہ لمبی نا کے تفعلو لیے. کو اچھا آپ اپنا فعل بنا رہے ہیں خود سے کہ لم بھی نہ کے لیے، تو سر اب اس کو مان لیں لم تفعلو بھی ہوگا. ہاں یہ بھی صحیح ہے ویسے.
اچھا نہیں آپ مجھے دیکھیں نا فعلا کا کریں نا, فعلا کا ٹیبل میں فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلونا, تفعلو, یہ جو ہے سنگولر والا اس میں تو پیش لام کے اوپر ہوتا ہے نا, سر یہ واو الف یہ جمع جو والا. ایکسکیوز می سر یہ تم کے لیے ہے, آپ کے لیے تا تو والا نا, ہاں وہ تو وہ جو ٹھیک, کہتے ہیں تا نہیں نہیں تم. جی جی ٹھیک ہے. اب ذرا سنیے نا بات, تو تفعلو جو یہ ٹیبل میں آتا ہے اس کے سنگل لام کے اوپر پیش ہوتا ہے, واو الف تو جمع کی علامت ہے نا, اور تفعلونا میں نون آتا ہے جو یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو اس کے بعد آیا تفعلو, تفعلونا, تفعلو, یہ سارے میں نہیں آ رہا. پھر افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, یہ ہے لا تفعلو, لم تفعلو نہیں ہے. تو مطلب ہے یہاں پہ کوئی بات ہے نہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر میرا خیال ہے کہ یہ لا کی دوسری فارم لم اور لم تفعلوا اور لم تفعلوا لگائی ہوئی ہے, اس کے اچھا ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہوگی کوئی؟ اچھی بات ہے آپ اس طرح سے سوچ رہے ہیں. اصل میں یہ زیادہ ڈیٹیل تو آپ بعد میں پڑھیں گے. یہ جو لم لگا ہے نا اس نے تفعلونا کو تفعلو بنا دی ہے. ٹھیک ہے, ولن دونوں نے یہ کام کیا ہے. تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ آگے جمع ہی کا مضارع کا صیغہ جو لم اور لن کی وجہ سے یہ شکل دی ہے اس نے. تو فتقن, اچھا یہ ہو گیا. باقی فعلا کا ظاہر معنی آپ کو ٹیبل پتہ ہے تو آپ کو معنی بھی آتا ہے. تو فتقو اس کے ٹکڑے بھی آپ کر سکتے ہیں نا, فا صرف الگ ہوگا اور پھر تقو ڈرو. کس سے؟ النار, یہ بھی آپ سب کو معنی آتا ہے. تو التی, یہ التی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ سر یہ اللہ زی کا مؤنث ہے, اللہ تی, کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے. کا مؤنث ہے التی. تو التی کا معنی کیا تھا وہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا اشارتن. تو دیکھیں ہماری بہن نے ایک بڑی خاص بات بھی کہی ہے, انہوں نے ساتھ ہی کہا کیونکہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے تو یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے التی وقودھا, وقودھا. تو وقودو اور ہا کا یاد ہے, یہ بھول گیا میں آپ, یہ کیا ہے؟ مؤنث ہاں اس کا اشارہ ہاں عورت کے مؤنث لیے. ہے. ہاں تو بالکل مؤنث ٹھیک کے ہے, لیے استعمال سے مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے جیسے ہو اور ہا. تو التی وقودھا, ہا اور آگے الناس, یہ تو ہمیں پکا یاد ہے نا الناس. اور والحجارہ, تو اگلا لفظ جو ہے والحجارہ, یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ وہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ مجھے آڈ ون آؤٹ میں, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اسم فعل حرف کو پکا کریں. اسم کس کو کہتے ہیں آدھا دفعہ آپ کو بتایا بھی جاتا ہے. ہاں فعل کون سے ہوتے ہیں, والحجارہ سے یہ اسم ہے وا اور الحجارہ. ٹھیک ہے, اور اس کو ابھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے بھی. تو اعدت للکافرین, یہ جو لفظ ہے نا اعدت, اس کی کوئی سٹرکچر پر غور کریں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہ بھی آئے کوئی بات نہیں, ویسے ہی اپنی رائے دیں. مؤنث کے لیے جو ہاں بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو مؤنث کی طرح لگ رہا ہے, صحیح ہے. تو کیونکہ مؤنث کے اوپر آگ کا ذکر ہو رہا ہے نا, اسی کے حوالے سے یہ مؤنث کا فارم استعمال ہوئی ہے, یہ صیغہ استعمال ہوا ہے. تو للکافرین, کافروں کے لیے. اور آگے کیا ہے وبشر الذین آمنوا, تو اب کیا ہو, بشارت ہو. بشارت کا لفظ تو بشر اس سے ملتا ہی ہے, تو آپ اسی طرح کر لیں, خوشخبری ہو, بشارت ہو. الذین جمع کا ہے, آمنوا وہ جو ایمان لائے, وعملوا, عملو کہاں سے آتا ہے, کون سے ٹیبل سے؟ عاملہ سے. ہاں عاملہ سے, بالکل ویری گڈ. اور صالحات کیا ہے, کس کی جمع ہے؟ صالحہ, صالحات کی جمع صالحات, بالکل ٹھیک ہے. انا, بالکل ٹھیک ہے.
लहुम का माना, ये आप लोगों से पूछना चाहिए, सारा आपको आना चाहिए। जन्नात भी आपको पता है तजरी, जी तजरी, जमा ठीक है, जमा है। तो तजरी जो है ना, ये हमने हदा यहदी के टेबल पर जरा यजरी पढ़ा है या नहीं? जी पढ़ा है। मुझे याद नहीं है, हमने जजा यजजी शायद पढ़ा है। तो ये तजरी एनीवेज नहीं पढ़ा। उसी तरह ये ठीक है। और मिन सही है। तहती है, तहती है, किसी के मातहत होता है ना, मातहत तहत नीचे, तहत हा किसके नीचे, ये हा क्या है? मुअन्नस का सीगा। मुअन्नस है, बागात के नीचे, बागात जन्नत। मुअन्नस है। हाँ जन्नत, वेरी गुड, एक्सीलेंट, के उनके नीचे ये भी मुअन्नस है। तहती हल अनहार, ये अनहार क्या है? ये तो उर्दू नहर में की सवाल, जमा, नहरें, नहर की हाँ जमा। सही है। और इसका सिंगुलर जाहिर है नहर और अनहार। तो कुल्लमा रुज़िकू, रुज़िकू, ये बताएं कौन सा फेल है? ये टेबल, ये राजा का हमने किया ना, आता है आप जी। सब, तो क्या बना? अमर, अमर। तो रिज्क से। अभी शुक्र करें आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में मेरे स्टूडेंट नहीं थे। सर रिज्क से। हाँ राजा का से बना है, लेकिन क्या कौन सा सीखा है ना, बताए ना, राजा का बनाए जरा, राजा का। सर ये माजी का सीखा है राजा सर। का, राजा को, हाँ, रजकता, बनाए रजकतु, कैसे? रजकतुम, रजकना। टेबल बनाए ना राजा का, राजा का, राजा राजा का, को, माजी की रजकता, जमा है ना? रजकतुम, रजकना। रजकतुम, रजकना। अच्छा, अब सारे जमा लिखिए जरा। है। आप कह रहे हैं माजी की जमा है, तो वो तो होती है राजा का, राजा कू, राजा कू। पेश है, मजहूल मजहूल बनता है सर। ये कौन बोले हैं? ये मेरे जो भाई बोले हैं बिल्कुल सही। क्या बोला आपने? मजहूल है सर, ये फेल मजहूल। मजहूल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखें इन्होंने याद रखा हुआ, ब्रदर रिजवान शायद कह रहे हैं। तो ये देखें, अब ये आपने मजहूल आपने पढ़ लिया हुआ है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो ज़हन में भी रखने हैं, इसको और भी हम पढ़ेंगे। तो ये राजा का, राजा कू, रजकता, रजकतू, रजकतुम, रजकना था, टेबल तो ये था। तो ये जब हम मजहूल बनाया तो ये क्या बन गया? रुज़िकू, है ना, उसे राजा का की जगह। तो रुज़िकू जो जमा का है, ये है कि वो तो था ना, राजा का वो रिस्क देते हैं, तो रुज़िकू उन्हें रिस्क दिया जाता है, ठीक है, मजहूल बन जाएगा। पैसिव वॉइस। बिल्कुल सही, हाँ जी, पैसिव वॉइस। तो मिन्हा आप समझ गए, मिन्हा, उसमें मिन से समरा, किसको कहते हैं समरा? फलों को सब। समरा, ठीक है। तो रिस्कन कालू, तो वही वाला रिस्क जो, तो वो क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो रिस्क है ये क्या है, कौन सा फेल है? इसमें वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, फौरी बोले कि नहीं जी फेल कहां से आ गया, ये तो इसमें है। तो कालू वो सब कहते हैं हाज अल्लजी, हाजा ये, अल्लजी वही है, रुज़िकना। आप बताएं ये क्या है रुज़िकना? रिज्क वही दिए, रोजी का। ये भी मजहूल है। ये भी मजबूल है। सब बोले, सब लोग जिन्हें पहले कोई डाउट था वो सारे बोले ये क्या लफ्ज है, ये रुज़िकना क्या है? सर मजहूल, राजा का से रोजी का। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखे ना, टेबल उसी से आया है, राजा का, राजा को, रजकता, रजकतू, रजकतुम, रजकना, रजकना से बन गया रुज़िकना। रजकना हमने रिस्क दिया, रुज़िकना हम रिस्क दिए गए। तो हम रिस्क दिए गए, मिन कबलू, इससे कबल, व ऊतू बिही, तो ये इसकी पहचान हुई आपको, ये क्या है, कौन सा फेल है? जी अता याती, अता, अता या अता, अती से या तो मजहूल। याद रखना है, साथ बी लगा हुआ है, ठीक है। सो बिही मुतशाबिहा, मुतशाबे के तो उर्दू में क्या माना होता है? मुशाबहत रखने वाला, है ना, क्या कहते हैं उसको, यानी मिलता जुलता। मुशाबे। हाँ सही है।
اور اگلی لائن تو بہت ہی آسان ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. مطہرہ کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف اس میں اسم ہے، اور پاک صاف ستھری، بالکل ٹھیک ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو خالدون کا لفظ آ گیا. چلیے جی، ہمیشہ. الحمدللہ ہمیں کافی کچھ اس میں سے آتا ہے اللہ کے فضل سے. اب اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو فَإِن لَّمْ، فا پس، ان اگر، لم آپ کو پتہ ہے نا، ماضی والا ڈڈ ناٹ والا. تفعلوا تم سب نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے. ول ناٹ یاد ہے آپ نے یہ معنی سب نے پڑھا تھا QC1 میں بھی. ولن تفعلوا تو تم نہ کر سکو، تو کر بھی نہیں سکو گے. اللہ رب العزت ساتھ ہی فرما رہے ہیں ممکن نہیں ہے کہ تم کر سکو. ولن تفعلوا تم ہرگز نہ کر سکو گے. تو اب کیا کرو؟ بس جب کر ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کے مقابلے میں تمہاری کیا مجال. تو فتقو، فتقو، اب آپ کو پتہ لگ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے اس کے یہاں پر. تو بس ڈرو، تو ڈرو. یہ اچھا فاکرین ہے. اکثر لوگ نے کہتے ہیں سر اس کا معنی آپ نے پس بتایا تھا، یہاں پہ پھر آ گیا ہے، تو آ گیا ہے. یاد رکھیں یہ الفاظ کنٹیکسچل معنی کے طور پر یہ بھی ٹھیک ہوتا، پس ڈرو، لیکن ہمیں پھر کہنا پڑتا تو پس ڈرو، تو اس لیے تو ہی لگا دیا. تو ڈرو یعنی نتیجتاً ڈرو. تو ویسے بھی اس کا معنی، پس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، نتیجتاً. ٹھیک ہے. فتقو پھر ڈرو، پھر کے معنی میں بھی وہ یہی سینس بھی دیتا ہے پھر بھی جو ہے. سو فتقوا النار، تو ڈرو کس سے؟ آگ سے. اور یہ ہماری سسٹر پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ الذی کی مؤنث ہے، اور یہ نار کی وجہ سے لگا ہے کہ جو، یہ جس کا کیا ہوگا؟ وقودھا، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اور ہا اس کا، یعنی اس آگ کا ایندھن. ہا یہ نار کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ضمائر کا لوٹنا جو ہے نا، یہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہم نے یہاں پر اسلام آباد میں ٹیچر ٹریننگ ہوئی QC2 کی، تو اس میں یہ ایشو بھی ریز کیا گیا کہ اکثر لوگوں کو اس حوالے سے کمزوری تھی کہ وہ ضمائر کس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں اس پر غور نہیں کرتے. تو پھر یہ اسکل رہ جاتا ہے، تو آگے بڑھ کے ترجمہ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو وقودھا الناس، اس کا ایندھن ہوں گے، یعنی اس آگ کا ایندھن ہوں گے کون کون؟ الناس، جی لوگ. اندازہ کریں کہ ایندھن لوگ ہوں گے، وہ کیسی آگ ہوگی. اور پھر بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے ایندھن میں پتھر ہوں گے. اب پتھر دیکھیں نا، عمومی طور پہ کیا ہے، سخت جان سوت ہے، نہ کچھ اس میں نہ جان ہے نہ کچھ ہے، یہ جلے گا اور یہ اس کا ایندھن ہوگا. تو اندازہ کریں تو یہ کیا منظر ہوگا کہ لوگ اور آگ ایندھن. ناس لوگ، والحجارہ اور پتھر. تو یہ حجر اسود کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجر اسود کا کسی کو پتہ ہے؟ کالا پتھر، کالا پتھر. ہاں، اسود کالا، اور حجر پتھر کو کہتے ہیں. ایک کو حجارہ جمع، تو والحجارہ اور پتھر جس میں. تو یہاں سے یہ لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ جو آگ ہے وہ عدت مؤنث، جو تیار کی گئی ہے. اچھا یہ بھی وہ عدت، یہ اس نے تیار کی، اس عورت نے تیار کی نہیں ہے. وہ عدت یہ مجہول کا صیغہ چل رہا ہے یہاں بھی. تو وہ جو تیار کی گئی ہے، جس کو تیار کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ کافرین. جو تیار کی گئی ہے وہ عدت للکافرین، وہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ قرآن کا یہ جو چیلنج تھا، جو قرآن نے کہا تھا کہ پھر لے آؤ بنا کر، نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ.
اور پھر قرآن نے خود ہی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کر ہی نہیں سکتے تم. تو یہ خود ایک معجزہ ہے، آج تک یہ چیلنج زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے. آپ کو پتہ ہی ہوگا عربی لٹریچر میں کتنی لمبی لمبی جو ہیں زبانی اشعار یاد رکھتے تھے، کہتے تھے، فی البدیہہ باتیں کرتے تھے، پورے واقعات انہوں نے کتابوں کے دفاتر بھرے ہوئے تھے. تو اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنا زور لگایا، اتنا مال بتا فوجیں اکٹھی کر کے لائے، ایک صورت نہیں بنا کر لے آئے کہ کچھ بھی نہ کرتے، وہاں بیٹھے رہتے آپس میں بیٹھ کے شورا کے ساتھ، بڑے خود کو سمجھتے عقل مند، اسی وقت بنا کر لے آتے اور اس کو جھوٹ ثابت کر دیتے کہ یہ لیجیے جی. تو ایسا نہیں ہوا. تو اب جو اگلی بات ہے کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے کہ لکڑی کو نہیں کہا گیا جس سے ہم عموماً آگ جلاتے ہیں، انسان خود ایندھن ہوگا اس کا. یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا اور تکلیف کئی گنا بڑھ جائے گی، اور وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے. اور اس کی مختلف معنی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس سے مراد بت ہیں، جس سے انسانوں کو زیادہ تکلیف ہوگی، ان جھوٹے بتوں کی عبادت کرتا رہا، یا وہ پتھر ہیں جو انسانوں کو ساتھ ساتھ پڑ رہے ہوں گے اور وہ اکٹھے جل رہے ہوں گے، واللہ عالم. سو بہرحال یہ ڈرنے کے لیے اللہ رب العزت کا خوف کافی ہے انسان کو کہ وہ اس بات سے ڈر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیجیے آگے بڑھ. جی سسٹر کچھ کہنا ہے آپ نے، یا ویسے پہلے کے ساتھ کھڑا کیا ہوا آگے بڑھتے ہیں؟ جی میں نے سر کچھ کہنا تھا. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمیشہ ضمائر جو ہیں وہ اسم کی طرف ہی لوٹتے ہیں یا وہ افعال کی طرف بھی لوٹتے ہیں؟ ہاں یہ ہم انشاءاللہ، آپ نے دیکھا دونوں طرح ہی ہوتا ہے کام. تو عمومی طور پر یہ ان کی یہاں ضمائر پہچان سوری یعنی کہ یہاں پہ تو جو ہے یعنی کہ اسم کی طرف لوٹ رہا ہے، وقود ہا کا صیغہ جو ہے وہ نار کی طرف لوٹ رہا ہے. تو اگر وہ افعال کے ساتھ ہوں گے تو پھر یعنی کہ وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اب یعنی کہ اب فعل کی طرف نہیں ہے، اب یہ اسم کی طرف ہے، یا یہ اسم کی طرف نہیں ہے، یہ فعل کی طرف ہے؟ دیکھیں کانٹیکسٹ سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. اور ابھی تک بہرحال ہم تو بڑے بیسک طالب علم ہیں، اچھے خاصے لوگ بھی ضمائر کا آگے جا کے جب کمپلیکس ہوتی جائیں گے یہ اسکل ڈیولپ ہی کرنا پڑے گا. وتھ پیسے کہاں پہ آ رہا ہے، پلیز اپنا مائک ذرا. یہ ہم انشاءاللہ اسکل ایسے ہی آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے، اور یہ آسان ہو جائے گا جب اس کو بہتر کرتے جائیں گے. تو بہت سی آسانی تو ہمیں یہی پیدا کر دے گی، مذکر مؤنث سے پتہ چل جائے گا، آیت کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنی بھی پڑیں گی، یاد بھی رکھنی پڑیں گی. تو وقود ہے بتائیے، یہ تو آپ سب کو سمجھ آئی گئی ہے، اس کا ایندھن ٹھیک ہو گیا. چلیں سو وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تو وبشر الذین، وبشر اور آپ دیجئے خوشخبری، وبشر الذین الذین آمنوا ان سب کو جو ایمان لائے. تو الذین آمنوا وہ سب لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات یہ سارا تو ہمیں آتا چکے. تو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ لہم ان کے لیے ہیں جنتیں، باغات ہیں،
تجری بہتی ہیں ان کے نیچے سے کیا نہریں، اور جاری ہیں تو وہی جرا یجری تجری. تو یہ کون سا تجری ہے؟ تجری ہی تجری ہے نا. تو انت تجری ہی تجری ٹھیک ہو گیا. تو جس کے ان کے لیے باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقو. جی سسٹر نگہت فرمائیے. سر یہ بشر جو ہے یہ امر تو نہیں ہے، تو آپ خوشخبری دیں، یہ تو ہوگا، یہ نہیں ہے کہ خوشخبری ہے ان کے لیے، یہ اسم نہیں ہے بشر. آپ نہیں اسم خوشخبری نہیں ہے دیں سسٹر. تو اس کا مطلب اسم کی کون آپ خوشخبری دیں کیسے اس کا اسم؟ ترجمہ ہو گیا، یہ سمجھا دیں ذرا. آپ یہ دیکھیں خوشخبری دیں. چونکہ ہم نے پڑھے نہیں ہوئے، ہم نے یہ افعال پڑھے نہیں ہوئے، تو اسی لیے میں اس پر، تو آپ اسی طرح اس کو یاد رکھ لیں کہ آپ خوشخبری دیں. یہ ہے امر ہی کا صیغہ، آپ خوشخبری دیں. اللہ اسم تو یہ کسی صورت بھی نہیں ہے. آپ نے اسم کیسے اس کو بنایا ہے؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اس میں نا اس کی امر کی نشانی نہیں ہے نا، جیسے وہ پہلا مثلا ہوتا ہے، جیسے زیادہ تر ہوتا ہے نا افعل یا اس طرح. ہاں نہیں، لیکن یہ تو اب کمزور حروف میں آ کر آپ نے دیکھا اب تو یہ نشانیاں ختم ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب تو آپ کے جو امر بن رہے ہیں جیسے جد، جیسے زد، جیسے کد. اب اچھا یہ اس طرح جیسے کد ہے. تو یہ اچھا ابھی جزاک. مزید جب جا کے بنیں گے اور وہ تو بہرحال اینی ویز تو اس لیے. اور آپ خوشخبری دی سر میرا بھی ایک سوال ہے جی کہ ہم آپ کہاں سے لے کر آئیں گے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں جب ہم خوشخبری کہتے ہیں اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مطلب اس میں آپ کا ورڈ کہاں سے آئے گا؟ نہیں ایک منٹ رکے نا. آپ جب میں جو سوال آپ سے چھوٹا سا پوچھ رہا ہوں، افعل کا کیا مطلب ہے؟ افعل کا کتنے فل کا آپ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نہیں، آپ امر ہے نا. اچھا ہاں آپ کرو نہیں کرو، آپ کرو. ہاں کار اس کا یا مطلب کرو، ہے امر کا. ہم نے دیکھیں کار یا کرو ہم نے کر پڑھا نا. کر افعل کر. آپ کر. کر ہاں ایک منٹ رکے ہم. افعل کر، افعلو کرو. تو جب بھی ہم امر پہ، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہوئی ہے، پلیز غور سے سنیں سب لوگ. افعل جو ہے امر جو ہے وہ کس وقت ہو رہا ہے؟ مخاطب کر کے سامنے والے، یعنی فعل مضارع کے کسی کو صیغہ حاضر میں ہو رہا ہوتا ہے نا. تو آپ کسی سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. افعل مطلب تو کر، افعلو تم سب کرو، ٹھیک ہے. تو بشر اسی طرح یعنی امر کے اندر سامنے مخاطب موجود ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں، تھرڈ پرسن میں سے نہیں کہتے آپ کہ افعل وہ کوئی تو وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کرے، ایسا نہیں ہوتا نا، آپ سامنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی آپ بات سمجھ گئی ہیں کہ امر میں ہم جب بھی حکم دیتے ہیں تو اپنے سامنے کوئی موجود. عام طور پہ ترجمے میں بس وہ نہیں لکھا جاتا کہ تو کر تم سب کرو، ہم بس کہہ دیتے ہیں کر کرو کھول کھولو، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے تو کھول تم سب کھولو. تو وہ بشر تو خوشخبری دے، آپ خوشخبری دیں. الذین آمنوا ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو آگے کیا تھا؟ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور ان کو دیے جائیں گے اس میں سے کیا؟ ثمرۃ رزقا، وہ پھل کے رزق کے طور پر. ٹھیک ہو گیا جی، کھانے کے لیے رزق کے طور پر. اور قالوا ھذا الذی، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی ہے ھذا الذی رزقنا من قبل، ہم دیے گئے تھے جو رزق ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے قبل. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ
کہ انہیں دیا گیا ہے، ان کے پاس لایا گیا ہے کیا؟ اس سے ملتا جلتا، یہ وہ نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ہے. تو وَلَحُمْ ظاہر ہے جنت کی کوئی چیز دنیا جیسی تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی ہے. تو یہ دیکھیں فَأْتُوا بسورہ میں آیا تھا تو وہ اوتو انہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بھی ہی متشابہ اس سے ملتا جلتا. وَلَحُمْ اور ان کے لیے، وَلَحُمْ فیہا اس میں ہے کیا. اب یہ والی ہاں کہاں جا رہی ہے بتائیں؟ فیمیل کی طرف، ازواج کی طرف. ازواج مطہرہ. نہیں وَلَحُمْ فیہا، یہ ہاں کہاں جا رہی ہے؟ یہ جنت کی طرف جا رہی ہے، جنت کی طرف. اور یہ یاد رکھیں ہاں، دیکھیں مؤنث کی ہاں، ابھی یہ ہماری جو بہن پوچھ رہی تھی، تو یہاں تو یہ حرف کے ساتھ لگا ہوا ہے نا ضمائر، تو ضمائر اسی طرح مختلف کانٹیکس کے حساب سے لگ کر آتے ہیں. وَلَحُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہیں اس میں کیا؟ ازواج مطہرہ، پاک صاف ستھری بیویاں، پاکیزہ بیویاں. اور وہم اور وہ سب فیہا اس میں. اب یہ والی فیہا یہ کہاں جا رہی ہے ہاں بتائیں؟ یہ بھی جنت میں، جنت کی طرف، جنت کی طرف. ہاں کہ اس جنت میں وہم فیہا خالدون، تو وہ کیا ہوگا؟ وہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ خالدون، خالد ہمیشگی والا، خلد جنت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو خالدون ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے خوشخبری ہے نیک کام والوں کے لیے اور اعمال والوں کے لیے، پھر ان کو اللہ رب العزت انعامات دے رہا ہے. اور ہر کھانے کے وقت سرپرائز، کہ جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، کیسی مزے کی بات ہے نا، صحیح ہے نا خوشخبری، تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل تو پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن کیا ہوگا؟ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اس کا مزہ ہر دفعہ مختلف ہوگا. جی فضیل طارق فرمائیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ، پاکیزہ بیویاں. جی میرا اسی کے حوالے سے سوال ہے کہ وَلَهُمْ ہے اور فیہا ہے، دو اس میں ضمائر اس میں آئے ہیں. اس میں جو پہلا اس میں ضمائر ہے وَلَهُمْ، یہ تو ان لوگوں کے لیے اشارہ کر رہا ہے نا جو کہ جن کو خوشخبری دینی ہے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. اور فیہا والا جو ضمائر آ رہا ہے وہ جنت کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. جی ایسے ہی ہے نا سر؟ جی بالکل صحیح ہے، ایبسولوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے سر، ویری جزاک گڈ. اللہ. اب یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ کتنا اچھا ریلیٹ کیا ہے کہ یہ وہی لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں الذین آمنوا. یہاں پر اوپر انہوں نے کہا نا قالو، یہ قالو، تو یہاں سے تو وہ کہیں گے تو وَلَهُمْ اور ان کے لیے. تو یہ اس طرح سے بھی ہمیں ریلیٹ کرنا آنا چاہیے تاکہ ہم اچھا. ابھی تو یہاں سمپل آ رہی ہے نا، بعض کا یہ ضمائر اس طرح ہوں گے کہ پھر وہاں پر ہمیں اگر انشاءاللہ یہ سمپل سکل ڈیولپ کر لیں گے تو وہاں پھر آسانی ہوا کرے گی. اینی ویز کوئی اگزامپل آئے گی تو دیکھیں گے. آگے چلتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو لوگ جنت میں ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے. تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. اور ویسے بھی دنیا ادنا سے ہے اور آخرت اعلیٰ ہے. اور یہاں پر ان آیات مبارکہ میں جو اوورال مضامین کی تکمیل ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ اور ویسے بھی بڑے اہم ہیں، اور کچھ احباب تو کہتے ہیں نا کہ پورا دین جو ہے ان تین ہی عنوانات کے تحت گھوم رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور آخرت کے جنت اور دوزخ. تو یہ جو ہے نا تین اہم عنوانات کی تکمیل ہوئی. آپ کو دیکھا آپ نے کہ وہاں سے ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ پس عبادت کرو اپنے رب کی. اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا نزلنا علی عبدینا، یہ جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا. اور پھر یہاں آ کر ذکر کیا ہے دونوں چیزوں کا. تو الحمدللہ ایک نظر اس کو مار لیجئے. تو آج وقت کچھ زیادہ لگ گیا، متشابہہ اس سے ملتے جلتے. اب آپ کی باری ہے
یہاں پر آپ نے خود پڑھنا ہے، خود ترجمہ کرنا ہے، اگر مسئلہ ہو تو پھر نیچے ترجمے کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں رک رہا ہوں 30 سیکنڈز. جی ٹھیک ہو گیا جی، پڑھ لیا آپ نے؟ تو جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں یا نہ بتاؤں. میں نے ہلکا سا ذکر تو کر دیا ہے. اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ سے وہ چیزیں بتا کر آگے بڑھا جائے جو آپ کے لیے آسان ہو. تو میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. چلیں اینی ویز اگلے اس میں کلاس کا رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس وقت اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے پڑھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اور سر ایک جی بتائیے. جی سر، ایک اور کنفیوژن میں دور کرنا چاہ رہا تھا اپنی، کہ آپ نے ول ہجارہ پڑھایا ہے ہمیں، اس کے اینڈ میں آیا تھا گولتا، اور جبکہ ہجر اسود جو اس کے اندر پڑھا ہے تو اس کے اندر سر مونس کی علامت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے والے سر گائیڈ کیجیے گا تھوڑا سا. وہ ہجر ایسا لگ رہا تھا کہ مذکر کا لفظ ہے اور یہ مونس میں گولتا آیا ہوا تھا اس میں. تو نہیں، ایسے تو الفاظ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ لگ رہا تھا. حجر جو ہے یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے. دوسرا، اس کے لیے چھوٹی سی بات یاد رکھیں، یہ بار بار ریپیٹ کیا گیا کہ ہر گولتا جو ہے نا مؤنث کی نہیں ہے. ویسے بھی یہ میں نے آپ سے یہ بھی بولا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ابھی ہم نے آگے دیکھنا بھی ہے اس کو. تو ملائکہ جیسی ہے، ملائکہ اس کے بھی اینڈ پہ گولتا ہے. جنہ اس کے اینڈ پہ بھی گولتا ہے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں. تو وہ مؤنث کی گولتا نہیں ہے، عموماً یہ جمع میں بھی نظر آتی ہے یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر، کلیئر ہو گیا. جی تو عربی میں ایک یہ بڑی اچھی بات ہے ان کے سوال سے. یہ بات میں پھر دوہرا دوں آپ کے لیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی اصول یا رول بتایا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کی ایکسیپشن ہوگی. تو وی ول کیپ ونڈو اوپن ان مائنڈ کہ یہ اس کی کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ریزن ہو یا کوئی اور بھی اس کا معنی ہو. ٹھیک ہے، تو اسباق ہم نے دیکھ لیے. آئیے، اور آج کی دعا بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑی زبردست دعا ہے، کیونکہ ذکر ہوا ہے یہاں پہ جنت کا اور آگ کا، دونوں کا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کا جو سنت ہے اس کے حساب سے تو دعا بڑی پیاری ہے. اللہم انی اسألک الجنہ. یہ ترجمہ آپ کو خود کرنا چاہیے سارے کا سارا. وما قرب الیہا، وما اور جو کچھ قربا، یہ قریب سے لیں، الیہا الیہا اس کے، جو کچھ اس کے قریب کے لیے ہو، من قول، قول میں سے، او عمل اور عمل میں سے. تو کیا بنا؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور ہر اس چیز، ہر قول اور عمل میں جو مجھے اس کے قریب لے جائے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتی ہوں، من النار، آگ سے، وما قربا اور جو کچھ بھی قربا قریب لے جائے، الیہا اس کے، من قول اور عمل، قول و عمل میں سے جو بھی چیز آگ کی طرف لے کر جانے والی ہو. یعنی برا قول منہ سے نکلا، برا عمل کیا تو ظاہر ہے وہی آگ کی طرف لے جانے والا ہوگا. تو نہ صرف آگ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس قول و عمل سے بھی
جو ہمیں اس کی طرف لے جائے گی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہ سے جنت کا سوال بھی اور آگ سے بچنے کی دعا بھی, اور ہر اس قول و عمل کی بھی کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو نہ کہ نقصان دے. تو انشاءاللہ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے ہم انشاءاللہ یہ چیزیں اپنی نیت کو بہتر کریں گے, اپنے قول و عمل کو. یہ یاد رکھیں کہ منہ سے انسان کو خیال نہیں رہتا اور ہم ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو ہمارے لیے وبال بن سکتی ہیں. آئیے ذرا جلدی سے انسان, ناس, یہ تو آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. یہ بھی جو میرے بھائی کہہ رہے تھے حجر, یہ دیکھیں حجر اور حجارہ, ٹھیک ہو گیا, یہ اس کی جمع بن گئی. اور جنہ کی جمع جنہ, جنات. اب یہ جنہ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے گولتا, اور یہ مؤنث والی ہے, اور اس کی جمع بھی دیکھیں الف تا سے بنی ہے, تو جنات. اور نہر, انہار آپ نے بتا دیا تھا. ثمرہ سے, یہاں بھی گولتا دیکھیں آپ کو مؤنث والی, آگے ثمرات الف تا سے جمع. اور زوج سے ازواج, زوج سے ازواج, ٹھیک ہے جی. تو آئیے ذرا افعال کر لیتے ہیں. افعال آپ کروائیں گے, آپ کو اب سارے آتے ہیں, اسی لیے بہتر یہ فعلا کا شارٹ ٹیبل سب کو آتا ہے. فعلا, یفعل, یفعل, فاعل, مفعول, فعل. آگے چلیں, کفرہ کا کروائیں جی. برادر ظفر کفرہ کا ٹیبل, شارٹ ٹیبل کروائیں. اچھا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اینیویز, کافر, مغفور اور کفر. تو یہ دیکھیں ان سلائیڈز پہ بھی ہماری دہرائی ہوتی ہے, اور ویسے بھی انشاءاللہ آج سے ہم دہرائی شروع کریں. سسٹر ماجبین, عاملہ کا ٹیبل کسی ون میں کیا ہوا, ذرا جلدی سے کروا دیں شارٹ ٹیبل. عملہ, یعمل, اعمل, عامل, معمول اور عمل. عمل, ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا. سسٹر شبنم, رضا کا آج ہی ہم نے کہا ہے, ناصرہ کے وزن پر رضا کا ٹیبل کروائیے. رزق, یرزق, ارزق, رازق, مرزوق, رزق. رزق, ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور خالدہ کا ناصرہ کے وزن کے اوپر ہے. خالدہ وہ ہمیشہ رہا, اس کا معنی ہے وہ ہمیشہ رہا. برادر محمد صدیق کروائیں. خلد یخلد, اخلد, خالد, خلد, خالد کے بعد ہے ڈیش ہے, اس کے بعد خالد. دیکھیں یہاں پر دیکھیں, خالد ہمیشہ رہنے والا اور مفعول نہیں ہے, وہ رہے گا تو ہمیشہ خود ہی رہے گا. اور خلد جنت کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے گی, اور خلود داخلہ, اس ہمیشہ میں داخلہ. تو یہ اب آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو خلد کیوں کہتے ہیں. وہ ہے نا نکلنا خلد سے, آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن شاید یہی ہے ویسے. تو ہاں جی سر, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو کیا ضرورت ہے انسان یہ دنیا والوں کے کوچے میں جائے, تو اچھی جگہ پہ جائے نا, آبرو کے ساتھ نکلے. تو حدا, جرا جو ہے, جرا وہ جاری ہوا, ٹھیک ہے. تو تجری تھا نا, جاری رہتی ہیں کہاں, نہریں. تو جرا یہ کمزور حروف میں حدا کے وزن کے اوپر. جی کروائیے سسٹر ماجبین. ہیلو جی, جرا, یجری, اجری, جارن اور جریان. اور جریان. تو یہ آپ کو اسی سے تھا, جزا, یجزی, اجزی. تو جزا اس نے بدلہ دیا, یہ والا بھی جازن, اور پھر اور جزاعن, اس کا جو آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیر. تو قالا یقول, قل کا علم, مقول قول, یہ ہمیں پتہ ہے. اور اسی طرح آج ہمارے پاس تھا آتا. سسٹر زاہدہ کروائیے, یہ بھی ہدا کے وزن پر ہے. جی, آتا, یاتی, ایتی, آتن, معاتی, ایتیات, اتیان. اتیات. کیا مطلب ہوتا ہے آتا کا؟ عطا کرنا. وہ آیا. آتا کا مطلب ہے, نہیں یہ اردو والا نہیں ہے, ہاں وہ آیا,
بالکل वो आया, لیکن اگر اس کے ساتھ بھی لگ جائے تو پھر لایا تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، فعل جر حرف جر لگنے سے معنی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، آج ہمارا اچھا خاصا وقت ہو گیا اور ابھی گرامر رہتی ہے، لیکن آج گرامر میں آسانی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پچھلے والے افعال ہی دہرانے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور کرنا یہ ہے میں نے کہ آج آپ نے ہی پڑھانا ہے، آپ نے خود ہی کرنے ہیں سارے افعال. تو ذرا تیار ہو جائیں سب لوگ، جو حصہ نہیں بھی ڈالتے نا وہ بھی تیار ہو جائیں. آپ بھی کوشش کریں اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ دہرائی میں ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہاں پر بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا، آپ کو سیکھنے میں بہتری ہوگی. تو میرا خیال تھا کہ ہم آج سیلیبریٹ بھی کریں گے آپ کا رزلٹ. وقت پہلے ہی کم ہے لیکن ویری کوئکلی میں چاہتا ہوں ہم مبارکباد تو ضرور دیں ان سارے احباب کو. اگر وہ یہاں موجود ہیں تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے جی، ریز ہینڈ یعنی یہاں پہ کریں گے اس وقت اگر موجود ہیں. تو سب سے پہلے جو آپ کا رزلٹ آیا اس میں پورے فل 100% مارکس جو لیے ان میں سے ہماری بہن ہے نادیہ اشرف، سسٹر شہر بانو فیضی اور بردر فیصل نثار. اور اس کے بعد جو بردر فیصل تو مجھے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو. کلاس کے آخر میں آپ سے آپ کی رائے بھی لیں گے، آپ کے تاثرات بھی سنیں گے. اچھا، دوسرے نمبر پر جو 59 نمبرز لے کے جو احباب آئے، سسٹر شہر بانو بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، انہیں بھی مبارک ہو. وہ ہیں سسٹر انیکا علی، بردر زبیر رضا، سسٹر ثانیہ برکت، بردر عرفان محمود، سسٹر اروما بدر کیانی اور بردر محمد رضوان جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم سے بات بھی کر رہے تھے. تو ماشاءاللہ آپ سب احباب کو مبارکباد. انشاءاللہ ابھی کلاس کی اختتام پر میرا خیال تھا درمیان میں ہی سب سے بات کریں گے، لیکن وقت کی کمی کے باعث کلاس کے آخر میں آپ کے تاثرات لیں گے، آپ سے بات کرتے ہیں. آئیے گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افعال کا اعادہ ہم شروع کرنے والے ہیں. الحمدللہ کام آسان ہوتا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. فاتحہ کا سٹائل آپ سب کو آتا ہے، سب کو آتا ہے نا؟ ذرا کروائیں ایک دو لوگ جلدی سے. کون ہاتھ کھڑا کر کے کروائے گا فاتحہ کا؟ صحت مند ابواب میں سے سب سے پہلا جی بردر ظفر کروائیں. فتحو تحت، اچھا یہ صرف شارٹ ٹیبل کروا دو. ہاں، یفتحو فتح، یفتحو اتفتح، فاتحون مفتوحون. اچھا مجھے ذرا تھوڑا کنفرم کر دیں کہ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی، میرے نیٹ آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے میری آواز آپ سب کو؟ جی سر آپ کی آواز ٹھیک ہے لیکن یہ بریکنگ ہو رہی ہے. آپ کی ٹھیک آ رہی ہے، ان کی کٹ رہی تھی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی سسٹر شبنم اگر آپ فاتحہ کا ایک ٹیبل کرا دیں کیونکہ سارے اس کے وزن پر آنے ہیں تو ہم سب کے ٹیبل آسان ہو جائیں گے. ذرا جی. فاتحہ یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. فتح، ایکسیلنٹ. بردر فضیل اب چونکہ فاتحہ کے ٹیبل ہمیں آتے ہیں آگے ہے تو انشاءاللہ اس کے وزن پر ابھی میں آپ سے ٹیبل سنتا ہوں، ایک دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اسی فاتحہ یعنی جو صحت مند افعال ہیں فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ، اس کے وزن پر ہم نے کمزور افعال پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہابہ وعادہ ہم نے پڑھا تھا، کمزور افعال جہاں شروع میں آتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں، قال زادہ، آخر میں آتا ہے دعا حدا، اور پھر تکرار والے حروف والے ظن ظلہ، اور ہم نے تو حمزہ والے بھی پڑھے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ قرآن میں 9000 افعال جو ہیں وہ صحت مند افعال کے وزن پر، تقریباً 9000 افعال کمزور افعال کے وزن پر، اور 1300 افعال تکرار والے افعال کے وزن پر آتے ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمیں نہ صرف ان چیزوں کا بنیادی اندازہ ہو چکا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں پتہ چل چکا ہے. اور الحمدللہ ان میں سے کافی، جیسے ہماری بہن نے کہا میں نے گن بھی لیے، ہم نے 51 سے زیادہ افعال پڑھ لیے ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہمیں معنی بھی آتے جا رہے ہیں. اور ایوریج یہ ہے کہ ہر سطر میں ایک کمزور، ایک صحت مند اور ایک دو صفحے کے اوپر تکرار والے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے بڑے اچھے ہوں، ہم ان نے اچھا سا کیا ہوں. تو اب اگلے
جو 6 اسباق ہمارے بچے ہیں نا یہ جو آنے والے دنوں میں، ان میں ہم وہ جو صحت مند افعال کے وزن پر آنے والے افعال ہیں نا ان کی پریکٹس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ان میں QC1 کے بھی ہوں گے اور جو پہلے 5 صفوں کے اوپر ہم جتنے بھی پڑھے ہیں وہ سارے بھی ہوں گے. تو یہ ہماری انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی. جو آج شروع میں آپ 2 احباب کہہ رہے تھے کہ جی مشکل ہوتی ہے ابھی پتہ نہیں چل رہا، تو وہ کسر بھی انشاءاللہ نکل جائے گی، ہم اچھا سے یاد کر لیں گے. تو آئیے آج فاتحہ کے وزن کے اوپر اب وہ آپ کو پڑھیں گے. مثالیں بھی ذہن میں رکھیں، جیسے ابھی ہم نے کر بھی لیا فاتحہ یفتح، اور یہ آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس آیت میں بتائیں جو والفتح آیا ہے یہ کون سا والفتح ہے؟ اس شارٹ ٹیبل میں سے کون سے والا ہے یہ؟ امر والا. ہاں یہ جو سوری امر ہے، امر امر ہے، مستر ہے. نہیں نہیں مستر ہے، مستر مستر ہے، مستر. اچھا ٹھیک ہے. اس مصدر مصدر کہہ دیے. ایک تو دیکھیں والفتح میں الفتح تھا تو ویسے آپ کو اسم ہونا چاہیے، تو اسم 3 ہے، فاتح، مفتوح اور فتح، اور یہ 7 فتح سے مل رہا ہے تو یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ فتح کے وزن کے اوپر ذرا آپ بتائیں نا کون سے افعال آپ کو یاد ہیں، بتائیں کون کون سے ہیں. چلے یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے فٹافٹ آپ کے ساتھ. تو فاتحہ، جعل، فعل. چلیں جعلہ کا کروائیں ٹیبل. جعل، یجعل، اجل، جائل، مجعول، جالون. ویری گڈ، ایکسلنٹ. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا وہی بتا دیں. اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، ماضی کا. بالکل ٹھیک ہے، جعلہ بھی ہو گیا. اور اس کے وزن پر اور ہماری بہن کیا بتا رہی تھی کون سا ہے؟ فعل. کروائیں فعلا، سسٹر کروائیں. فعل، فعل یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. فعل، یہ جو آج آیا ہے نا تفعلو، تفعلو وہ اسی فعل سے آیا ہے. جعلہ بھی ہو گیا. اچھا اس سے اگلا اب میں آپ کو بلکہ بک سے دیکھ کر بتاتا ہوں، کیونکہ پھر میں شارٹ ٹیبل آپ کو دکھا ہی دوں گا تو وہ تو پھر رٹے والا ہو جاتا ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں گا فعل اور آپ مجھے اس کا شارٹ ٹیبل بنا کر بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں. ویسے تو پوچھے جا سکتے ہیں لیکن میں وہی والے پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی. اچھا فعل تک بتا دیا. ایک ہم نے پڑھا تھا خدع، پڑھا ہے نا پیچھے ہم نے، تو خدع کا شارٹ ٹیبل بتائیں ذرا مجھے. سسٹر سارا بتائیں ذرا، نئے نئے لوگ بھی آگے آئے نا ان سے پوچھتے ہیں. سسٹر سارا خدع فتح کے وزن پر ہے، ذرا بنائیں ٹیبل. خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع، خداع. بالکل ٹھیک ہے. اور خدع کا مطلب کیا پڑھا ہوا ہم نے؟ خدا کا مطلب کیا پڑھا آپ یاد ہم نے پڑھا تھا وہ؟ ہاں اس نے دھوکہ دیا. ایکسیلنٹ. تو وما یخدعون وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا دیتے سوائے اپنے آپ کو. اچھا خدا ہو گیا. ذہبہ، ذہبہ کا ٹیبل کون کروائے گا شارٹ ٹیبل؟ جی بردر فضیل کروائیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی فضیل طارق. چلیں سسٹر اروما آپ کروا دیں. ذہب یذہب اذہب، ذاہب مفعول اس کا نہیں ہوتا ہے ذہاب. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ گیا، میننگ اس کا وہ گیا، وہ گیا. وہ گیا. اور اس کا ایک مشہور معنی کون سا ہے جو حرف جر لگنے سے بنتا ہے؟ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا. ذہب بھی بن جائے گا تو وہ لے گیا. ٹھیک ہے، معنی اس کا اس طرح سے. خدا ہم نے پڑھ لیا، ذہبہ بھی پڑھ لیا. قطع، قطع، قطع یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع، قطع.
वयक़तऊन मा अमरल्लाहु, और वो काटते हैं किस चीज को जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तो काटा, उसने काटा, उसने अलग किया, उसने काटा, इस माना के अंदर। अच्छा जी, और कोई बचा है हमारे पास? तो ये थे जी हमारे आपके जो अफ़ाल है। मैं आपको ये बता दूं कि ये ठीक है, ये फातहा यफ्ताहू के वजन के ऊपर हैं, इसलिए आसान है एक दफा जानने में। लेकिन देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप आधा घंटा बैठ के अलग से इनको याद करें। आप चलते फिरते घर में, आप बाजार में कहीं भी हैं, तो आप क्या करें, इनका टेबल करते रहें। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि पूरा टेबल भी एक दफा करें। मैं आप पूरा टेबल करें, फतहा फतहू फतहता फतहतु फतहतुम फतहना यफ्तहू यफ्तहूना तफ्तहू वफ्तहू तफ्तहूना नफ्तहू इफ्तह इफ्तहू ला तफ्तह ला तफ्तहू फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। ठीक है, और हुवा फतहा हिया फतहत, साथ मुअन्नस भी कर लें तो अच्छी बात है। अंता तफ्तहू हिया तफ्तहू। अब जब आपने ये पूरा कर लिया एक दफा, अब उसके बाद अगला, ये आप दिलचस्पी के तौर पर जो है ना अपने ज़हन पर तारी ना करें। कहीं हैं आप, दिन में हजारों ऐसी जगह होती हैं जहां आप जा रहे हैं तो आपके हाथ ही हिलने हैं, मुंह हिलना है, वो उसकी आपको, अगर ऑफिस जा रहे हैं आप बैठकर, बहरहाल खुद ड्राइव कर रहे हैं तो फिर नहीं करना ये। तो कहीं पर हैं, जब दरमियान में वक्त मिले, ऑफिस में उठ के 2 मिनट के लिए उठ के, तो मैंने तो कुरान कोर्सेज की किताबें ना ऑफिस में रखी हुई हैं, जरा थोड़ा वक्त मिलता है। आज मुझे डे एंड पर 10-15 मिनट थे, तो मैं उठ के किताब खोल के तो साथ किताब पढ़ रहा था और साथ साथ लेवल 3 की देख रहा था, उसके असबाक देख रहा था। तो इस तरह से जब भी, तो ये तो यानी आपने किताब भी कैरी नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा एक चिट पर लिख लें ये सारे अफ़ाल, जेब में डाल लें, जब निकालें तो उनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो इंशाल्लाह इससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी यहाँ कर लेते हैं, जरा दिलचस्पी भी बन जाएगी। खादियुन से अफ़ाल की 3 चाबियां जी कौन सी हैं बताएं? ABCD, which one is right? इनके जवाब आपने हमेशा चैट बॉक्स में लिखने हैं ताकि फिर अंदाजा हो जाता है कि कौन क्या बता रहा है। चलें चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें, 3-4 मिनट हैं, फिर हम इसको क्लास को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है अफ़ाल की खदा यख्दो इख्दा, तो आप बता रहे हैं डी। खादून मखदून खदाउन, ये तो अस्मा की चाबियां हैं, सारे डी बता रहे हैं, वेरी गुड। चलें तजअलूना, ये हमें सब, वो सब आप सब बनाते हैं, आप सब बनाएंगे। वमा यख्दौना, ये भी मैंने बता दिया था, सब धोखा नहीं देते। अतजअलू फीहा, चलें जरा इसका बताएं, ABCD सोच कर बताना है आपने, सही जवाब देना है। ABCD अतजअलू फीहा, अच्छा जी आएंगे उसमें, ठीक हो गया, सही है सी। ज़हबतुम, तो ज़हाबा के टेबल से ज़हबतुम और इसका ABCD बताएं। अच्छा जी, और ज़हबतुम है, ये एस का ऑप्शन का कौन सा है? एनीवेज चले ठीक है, सब ओके। उन सब ने काटा, उन सब ने काटा, ABCD। जो लोग चैट बॉक्स में नहीं लिखते, इतना ऊंचा जरूर बोल दिया करें, आपके कान में आवाज पड़ जाए, खामोशी से जवाब नहीं देना, फिर जब मैं आपको आंसर बताऊं तो फिर उसको रिलेट करें। जी बिल्कुल ठीक है, कता कताऊ कता कततू कततुम कतना, एक दफा ना फुल टेबल जरूर कर लिया करें अफ़ाल का। ओके, तो ये हो गए जी हमारे 6 के 6 अफ़ाल जो हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज कवर किए हैं।
یہ 6 افعال جو آپ نے ابھی مشق کی ہے قرآن میں 535 مرتبہ آئے ہیں، یہ الحمدللہ ہم نے اچھے سے کر لیے۔ فاتحہ کے وزن کے اوپر 130 افعال ہیں جو 1500 مرتبہ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ہم نے وہ 6 کر لیے ہیں جو 6 535 مرتبہ آئے ہیں قرآن میں، تو الحمدللہ اس کی ہم اچھی پریکٹس کریں گے۔ وہی جو بات میں نے آپ سے کہی، اس کی اب آپ کو پتہ ہے عربک کانورسیشن آپ سب کو آتی ہے، تو میں کانورسیشن تو اب نہیں کروا رہا، یہ والے آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ حل فتحتم الباب، ABCD بتائیں۔ سسٹر نادیہ has some issue. I don't know if she's saying my speaker is نعم not نفتح الباب. ٹھیک ہو گیا۔ فتحتم ہے، فتحتم ہوگا تو جواباً کیا کہیں گے آپ؟ نام فتحنا الباب. ہاں جی بالکل، نفتح تو نہیں کہیں گے نا، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذرا پلیز آپ لوگ تھوڑا سا سوچ کر، ٹھیک ہے، آئیں جالتا والے میں سے سوال، اس میں سے حل تفعلون خیرہ، بتائیں کیا جواب دیں گے؟ نعم تفعلون خیرہ. تفعلون خیرہ، نام نفعل خیرہ. نفعل خیرہ. پلیز ٹھیک ہے، نفعل خیرہ، اوکے۔ خدعتا سے دیکھتے ہیں، حل المنافقون خادعون، بتائیں۔ ہاں نعم المنافقون الخادعون. نعم المنافقون خادعون. منافق تو ہوتے خادعون ہے نا، دھوکہ دینے والے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا حتی سے دیکھتے ہیں، اچھا مکمل ہو گئے، چلیں انشاءاللہ یہ ٹیبلز آپ نے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔